بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میں ہوں زہرا رضا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کا، اپنی صبح کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہوں گے۔ ہم بھی اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کی جو آغاز ہے، جو شروعات ہے، وہ ایک اچھی بات کے ساتھ کرتے ہیں، ایک اچھے پیغام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ ایک دن ایک نیکی میں آج مفتی احمد علی صاحب ہمیں کیا نیکی کا پیغام دینے والے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا پیغام ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 گناہوں کا ذکر فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 قبروں پہ ہوا، ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا، انہیں عذاب قبر ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی توڑی، اس کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ ایک قبر پر، آدھا حصہ دوسری قبر پہ گاڑ دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی اللہ ان پر عذاب قبر کی تخفیف فرمائیں گے۔ اور وہ 2 گناہ کیا تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک پیشاب کے قطرات سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا قبر والا چغلی کیا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ پیشاب کے قطرات سے بھی بچا کریں اور چغل خوری سے بھی اجتناب کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 ثم آمین۔ اور چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کن موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ کرونا کیس بڑھنے پر سندھ حکومت کے کڑے فیصلے۔ کراچی میں 12 سال سے کم عمر طالبہ کی 50% حاضری کی اجازت۔ انڈور تقریبات پر 5 فروری تک پابندی عائد۔ پابندیوں کا اطلاق 24 جنوری سے 15 فروری تک ہوگا۔ 100 روپے کے ریچارج پر اب ملے گا 72 روپے 77 پیسے کا بیلنس۔ حکومت نے عوام پر موبائل ٹیکس بم گرا دیا۔ 100 روپے کے موبائل کارڈ پر 27 روپے 23 پیسے ٹیکس عائد۔ لوڈ مینجمنٹ پلان بھی ناکام ہو گیا۔ کراچی میں گیس بحران سنگین ہو گیا۔ لیاری، بلدیہ، شیرشاہ، ماڑی پور سائٹ ایریا میں گیس غائب۔ رکن سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی نے میزبان نادیہ خان کے خلاف سائبر کرائم میں شکایت درج کروانے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکار کا نوجوان پر تشدد۔ سول اسپتال بنس روڈ کے قریب پولیس اہلکار گاڑی کا چالان کرنے لگا تو پاس کھڑا نوجوان بول پڑا۔ ٹریفک پولیس اہلکار نے طیش میں آ کر تھپڑ مار دیا۔ جی یہ تو تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز۔ چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی جانب، بات کریں گے کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے۔ NCOC کا اجلاس بھی ہوا، جس کے بعد NCOC نے نئی نوٹیفیکیشن جاری کی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 10% سے زائد شرح والے شہروں میں تعلیمی سرگرمیاں اب محدود رکھی جائیں گی۔ 12 سال سے کم عمر طلبہ ہفتے میں صرف 3 دن اسکول آئیں گے، اور 12 سال سے زائد عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجتماعات، شادی کی انڈور تقریبات، ہوٹلز کے اندر کھانے پر بھی پابندی ہے۔ یعنی ایک بار پھر
انڈور ڈائننگ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سنیما، مزارات، پارکس میں 50% افراد کے داخلے کی شرط رکھی گئی ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں 70% مسافر بٹھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تمام پابندیاں آج سے 31 جنوری تک نافذ کر دی گئی ہیں، جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تمام پابندیوں کا جو اطلاق ہے وہ 24 جنوری سے 15 فروری تک ہوگا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں سید رضوان احمد، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم رضوان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو۔ یہ رضوان صاحب، کل جو این سی او سی کی جانب سے ہدایت جاری کی، نوٹیفیکیشن آیا سندھ حکومت، اور ان میں تھوڑا سا ڈفرینس نظر آتا ہے کہ جو این سی او سی کی جانب سے تمام پابندیوں کا کہا جا رہا ہے اطلاق آج سے ہوگا اور 31 جنوری تک رہے گا، جبکہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ پابندیاں جو ہیں وہ 24 جنوری سے شروع ہو کے 15 فروری تک شروع ہوں گی۔ تو کراچی والوں کے لیے کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، اس میں 18ویں ترمیم کا جو ہے بڑا کردار ہے۔ 18ویں ترمیم کے نافذ ہونے کے بعد سے صوبے جو ہے وہ خود مختار ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے تمام فیصلے جو ہے وہ خود کر سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں سندھ حکومت اور وفاق کا یہ سارا جو معاملات ہیں وہ دیکھنے میں آئے۔ بات ہو رہی ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے اور کورونا کے پھیلاؤ کے روکنے کے حوالے سے حکومتی اقدامات کی۔ 2020 دیکھ لیں آپ، 2021 دیکھ لیں، اس میں جو بھی لاک ڈاؤن کیے گئے، جو بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کی بات کی گئی، تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ بزور طاقت جو ہے انتظامیہ کو عمل درآمد کرانا پڑا۔ عوام کو آپ جو ہے اس اویئرنیس اجاگر نہیں کر سکے ان میں، اور عوام کو اس جانب نہیں لا سکے کہ وہ از خود جو ہے حفاظتی اقدامات جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر امپلیمنٹیشن کی بات کی جائے، لاک ڈاؤن ہو یا ایس او پیز پر عمل درآمد کی بات ہو، تو تمام تر معاملات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ جو ہیں ان کے کاندھوں پر ہیں۔ ریونیو افسران، ڈپٹی کمشنرز ہوں، اسسٹنٹ کمشنرز ہوں، مختار کار ہوں، ان کو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ وہ ایس او پیز پر پابندی جو ہے وہ سختی سے کرائیں، اور اس کے علاوہ کورونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائیں۔ لیکن جو دوسری جانب جو بلدیاتی ملازمین ہیں، ایک فوج ظفر موج ہے، ان کو 2020 میں بھی یوٹیلائز نہیں کیا گیا، 2021 میں بھی نہیں کیا گیا، اب 2022 جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ ہماری تو تجویز یہی ہے، جو آبزرو ہم نے کیا ہے فیلڈ میں جا کے، اس میں یہ ہے کہ اگر ان بلدیاتی ملازمین کو ہزاروں کی تعداد میں یہ موجود ہیں، اگر ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے ان کو کچھ ذمہ داریاں دی جائیں، تو نہ صرف یہ کہ جو ریونیو افسران ہیں ان کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہوگا، بلکہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروا کے جو ہے وبا کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ خاتمہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اب اس وبا کے ساتھ ہی ہمیں رہنا ہے اور یہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے اور بدلتا رہے گا۔ میں بھی ایک وقت آئے کہ یہ ایک ایسی بیماری بن جائے جیسے کہ آج فلو ہے، آج نارمل جو موسم کی نزلہ کھانسی ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کی جائے تو اسکول میں اب کہا جا رہا ہے کہ جو 12 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کے لیے تعلیمی سرگرمیاں محدود رکھی گئی ہیں اور آلٹرنیٹ ڈیز میں ان کو بلایا جائے گا۔ تو کیا اس سے ماں باپ کا کیا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ماں باپ کا، کچھ ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، بچوں کا پڑھائی کا حرج پہلے ہی بہت ہو چکا ہے، لیکن کچھ ماں باپ کا کہنا ہے یہ کہ ظاہر ہے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ ڈرتے ہیں اسکول بھیجنے سے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ کیا پڑھائی متاثر ہوگی دوبارہ اس سے؟ بالکل، دیکھیے اس جانب تھوڑا سا جو ہے حدود و رقبہ دیکھنے کی ضرورت ہے، حالات واقعات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ زیادہ تر جو ہے پرائیویٹائز ہے۔ سرکاری شعبے میں جو ہے وہ اتنی زبو حالی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اعتبار ہی نہیں کر رہا کہ میں اپنی اولاد کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجوں۔ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جو پرائیویٹ اسکول ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے گزشتہ 10-15 سال میں ابھر کر سامنے آئی ہیں، لیکن اس میں پھر بگاڑ بھی سامنے آیا، کیونکہ وہی بات کہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ قانون تو تھے لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ دڑب نما وہ کلاسز ہیں، ان اسکول کی چھوٹی چھوٹی عمارتوں پر، اراضی پر جو ہے وہ اسکول بنا دیے گئے ہیں، جہاں پہ بہت کنجسٹڈ پوزیشن میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کی کلاسز میں اندھیرا ہوتا ہے، وینٹیلیشن وہاں نہیں ہوتی،
اور دیگر معاملات بھی ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ درست ہے کیونکہ کراچی میں جو تعلیمی درسگاہیں ہیں, خاص طور پہ نجی درسگاہیں ہیں چھوٹے بچوں کے حوالے سے میٹرک کلاس تک جو, تو وہاں پر یہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا لازمی بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے وہ سہولیات نہیں ہیں, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جو گزشتہ 2 سال میں ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن ہوئے یا ایس او پیز پر عمل درآمد کی بات ہوئی تو اس پر ایز سچ وہ عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیا جتنی اس کی ریکوائرمنٹ تھی. اچھا, ایک بار پھر ہم بات کریں شادی ہالز کی. کل ہمارے ساتھ موجود بھی تھے مالک شادی ہال, مالک جو ہیں شارق میمن صاحب موجود تھے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری یہی جو مطالبات ہیں حکومت سے کہ اب کیونکہ باقی سب چیزیں کھلی ہوتی ہیں تو شادی ہالز کو بھی ان پہ پابندی نہ لگائی جائے, لیکن اب پھر پابندی عائد کر دی گئی ہے. انڈور ڈائننگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو کیا نقصان ہوگا پھر سے؟ ان کو ظاہر ہے چیزیں بند ہو گئیں تو آلریڈی پہلے ہی ان کو بہت نقصان ہوا تھا اس سے. جتنے تاجر ہے, تاجر برادری بھی کافی آواز اٹھائی. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ سندھ حکومت کے اس فیصلے کو؟ دیکھیے, آپ نے کہا ابھی کہ اس وبا کے ساتھ ہم کو جینا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تدبیریں بھی ہم کو اپنانی پڑیں گی. تو اس صورتحال میں ظاہر سی بات ہے آپ شادی بیاہ کے اور یہ تقاریب بھی نہیں روک سکتے کیونکہ جو وہی بات آ گئی کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا جو پابندیاں لگیں اس کو لوگوں نے نظر انداز کیا. شادی ہالوں پر پابندیاں لگیں تو گلی محلوں میں جو ہے وہ تمبو لگائے جانے لگے اور وہاں پہ انفراسٹرکچر اس کا بیڑا غرق ہوا. اس کے ساتھ ساتھ وہی عوام کا ہجوم جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہوا دکھائی دیا. ایس او پیز جب آپ بنا رہے ہیں تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لینا چاہیے, ان سے تجاویز لینی چاہیے کہ کس طرح ایک شادی ہال کو یا ایک بینکویٹ کو جو ہے وہ انڈور کے بجائے جو ہے وہ ایک ایسا ایٹماسفیئر دے دیں کہ اس میں کھلی فضا موجود ہو اور اس میں تقاریب جو ہے وہ ایس او پیز کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ بنائی جا سکیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ایس او پیز بنائی جاتی ہیں وہ بیوروکریسی کا کردار اس میں زیادہ ہوتا ہے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا جاتا, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد بھی نہیں ہوتا اور دوسری طرف جو ہے وہ ایجوٹیشن بھی شروع ہو جاتی ہے, مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں, مطالبات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سارے سینیریو میں حکومت کو چاہیے کہ جو بھی ایس او پیز بنائیں اس ایس او پیز میں اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر بیٹھیں تاکہ معاملے کو جو ہے بہتر انداز میں ٹیکل کیا جا سکے. صحیح. اور رضوان صاحب, اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پابندیاں تو بہت ساری لگائی گئی ہیں. سنیماز پہ بھی لمیٹڈ انٹری رکھ دی ہے, پی سی ایل کے حوالے سے بھی کچھ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں. تو پہلے ایک ٹائمنگز ہوتے تھے کہ صبح 9 بجے سے یا رات 10 بجے تک دکانیں کھلی رہیں گی یا کاروبار 6 بجے تک کھلے رہیں گے. تو اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا گیا ٹائمنگ کے حوالے سے؟ جو ٹائمنگ کی بات ہے, کراچی کا مزاج آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کی گڈ مارننگ 2 بجے سے پہلے نہیں ہوتی ہے. صبح سویرے اگر آپ کہیں کہ جی صبح 6 بجے دکان وہ کھول لیں تو ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. کئی چیزیں اس میں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. اگر صبح بعض مارکیٹیں ایسی ہوئیں جہاں انہوں نے علل صبح ایس او پیز کے تحت جو دکانیں کھولیں تو وہاں ڈاکو آ گئے اور جو مال تھا ان کا وہ سمیٹ کے لے گئے. اس کے ساتھ ساتھ عوام کا مزاج بھی جو ہے وہ نائٹ شاپنگ کا یا پھر ایوننگ شاپنگ کا کانسیپٹ ہمارے شہر میں بہت زیادہ ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ ایس او پیز آپ بنائیں تو اس میں اسٹیک ہولڈرز کو اگر شامل کر لیں تو بہتر نتائج اس کے سامنے آ سکتے ہیں. اور جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات آپ نے کی ہے تو لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس چیز کے خلاف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح آپ کے سامنے ہے اور سطح غربت سے کئی لاکھ خاندان ان لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جو ہے وہ نیچے جا چکے ہیں اور مزید وہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ ان کے کاروبار کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے. تو یہ جو انڈور ڈائننگ پر پابندی لگائی ہے اوبویسلی پھر لمیٹڈ لوگ ہوں گے, آؤٹ ڈور اتنی جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر نقصان ہوگا ان کو؟ دیکھیے یہ نقصان ایس او پیز پر امپلیمنٹ کے حوالے سے اگر آپ معاشی نقصان کی بات کر رہی ہیں تو وہ لاک ڈاؤن کی نسبت جو ہے 80% کم ہے. لیکن یہ بہتر نہ ہو کہ آپ ایس او پیز کے ساتھ آپ ایک پراپر رول سیٹ کر کے اگر شادی میں بھی آپ اجازت دیتے ہیں کہ اتنے لوگ آ سکتے ہیں, ان کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہو, ماسک وہ لگائے ہوئے ہوں, تو ایک پراپر ایس او پیز کے ساتھ آپ اس کو بند نہ کریں, کھلا رکھیں. اچھا دیکھیں, یہ اقدامات جو ہے وہ پچھلی وبا کے دوران بھی جو ہے پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی سامنے آئے تھے. عمل درآمد کتنا % ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل درآمد کون کرائے گا؟ جی آپ کو اس سلسلے میں حکومت کو اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کی ضرورت ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. انہیں
پاور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ گلی محلوں کی سطح پر جا کر اس قسم کی اگر کوئی تقاریب ہو رہی ہیں تو ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. دیکھیے جیسے بڑے بڑے ہالز ہیں اوبویسلی اگر پابندی ہے تو پھر تو نہیں وہ وہاں پہ شادیاں ہو رہی تھیں نا, عمل تو ہوا تھا, ایسا نہیں ہے. دیکھیے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اس میں اگر آپ 20% کی بات کرتے ہیں تو 80% جو ہے وہ پھیلاؤ کا زیادہ خطرہ بنے ہوئے ہیں. اس شہر میں 3 کروڑ کی آبادی ہے, مضافاتی علاقے ہیں اور غریبوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. جو افورڈ نہیں کرتے, پابندیاں ہوں یا نہ ہوں, وہ گلی محلوں میں ہی جو ہے وہ کناتے لگا کر چھوٹی موٹی تقاریب کرتے ہیں. ان تقاریب کی بات ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ جو رپورٹ ہوئے معاملات گزشتہ اگر بات کی جائے 2020 کی اور 21 کی, تو اس میں جو کیسز رپورٹ ہوئے وہ اس قسم کی جو انڈیویجول جو علاقائی سطح پر تقاریب منعقد کی جاتی ہیں وہاں پر جو ہے اس کی وجہ سے پھیلاؤ زیادہ سامنے آیا. تو بڑے جو آپ نے جیسے بات کی کہ بینکویٹس ہیں یا شادی لاؤنز ہیں, میرج ہال ہیں, ان میں تو ٹھیک ہے انتظامیہ چیک اینڈ بیلنس رکھ لیتی ہے, لیکن گلی محلوں کی سطح پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہے. گلی محلوں کی سطح پر عمل درآمد کے لیے آپ کو اپنی جو اسٹرینتھ ہے سرکاری ملازمین کی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں, لاک ڈاؤن کر کے آپ ان کو گھر بٹھانے کے بجائے ان کو فیلڈ میں نکالیں, ان سے کام لیں, تو یہ وبا پہ جو ہے کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. اور عوام کی بھی یہاں پر ذمہ داری ہے, کیونکہ حکومت بھی ایک ایک گھر جا آپ کو SOPs پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ماسک پہنیں اور SOPs کا خیال رکھیں, غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں, اجتماع والی جگہوں سے اجتناب کریں. چلتے ہیں اپنی دوسری اسٹوری کی جانب بات کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ موبائل جو سیکٹر ہے, جو ریچارج ہیں, جو انٹرنیٹ پیکیجز ہیں, اس پر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. اور 100 روپے کے ریچارج پر اب آپ کو ملے گا 72 روپے اور 77 پیسے کا بیلنس. حکومت کی جانب سے یہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے, جس کے بعد 100 روپے کے موبائل کارڈ کی اگر بات کریں تو 27 روپے 23 پیسے ٹیکس اس میں ڈیڈکٹ ہوگا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی رضوان صاحب, ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے موبائل سیکٹر پہ, موبائل جو ہیں موبائل سیکٹر پہ بڑھایا گیا, ٹیلی کام سیکٹر نے پھر جو ہے انٹرنیٹ کے اور جو آپ کے پری پیڈ کارڈز ہیں یا پوسٹ پیڈ پیکیجز ہیں اس پہ بھی انہوں نے پرائسز بڑھا دی. اچھا دیکھیے, ایک مزے کا خیز جملہ بڑا جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے, وفاقی حکومت کی جانب سے سامنے آتا ہے کہ کسی بھی چیز کے ریٹ بڑھتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ عام صارف پر منتقل نہیں ہوگا, جو کہ ٹوٹل آج تک جتنی بھی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ کمپنیز ہوں یا حکومتی ادارے ہوں, ایکسپورٹرز ہوں, امپورٹرز ہوں, وہ تمام جو بوجھ ہے وہ عوام پر منتقل کر دیتے ہیں. لامحالہ اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے خود ہی بتایا کہ تمام جو اضافہ ہوا ہے اس اضافے کو جو ہے موبائل کمپنیز نے عام صارف پر جو ہے منتقل کر دیا. تو یہ کہنا 15% ود ہولڈنگ ٹیکس, جی یہ سارا دیکھیے, یہ سارا جو ٹیکس ہے وہ شفٹ ہو گیا عام صارف پر. تو عام صارف براہ راست, عام آدمی براہ راست متاثر ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے کسی جگہ پہ میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا جس میں کسی ایک مہنگائی کے ستائے شہری نے وہ پوسٹ کی تھی, اور اس کا کہنا یہ تھا کہ عام عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لادنے سے بہتر ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے ایوان میں بیٹھے ہوئے اراکین کی تعداد کم کرے, ان کی مراد کم کرے. اس میں بھی جو ہے آپ مطلب MNAs ہو گئے, MPAs ہو گئے, سینیٹرز ہو گئے, ان کی سیلریز میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کی مراد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور عوام پر آپ بوجھ در بوجھ لادے جا رہے ہیں ٹیکسوں کی شکل میں. تو اس طرح جو ہے وہ حکومتیں نہیں چلتی اور اس طرح عوام کے دلوں میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی. اور رضوان صاحب, موبائل کی بات کریں تو موبائل اب کوئی لگژری نہیں ہے, اب یہ سب کی ضرورت بن گئی, بیسک نیسیسٹی بن گئے. موبائل کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں, تو آبویسلی جتنی بھی موبائل کمپنیز ہیں انہوں نے انٹرنیٹ پیکیجز بڑھا دیے, انہوں نے ریٹس بڑھا دیے. تو ایک عام آدمی اب کیا کرے گا؟ مطلب آپ ہر چیز کو مہنگا کر رہے ہیں, کیسے گزر بسر ہوگا؟ دیکھیے, اس کا سب سے بڑا جو خطرناک اثرات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم دیکھیں آپ. اسٹریٹ کرائم میں معمولی نوعیت کی رقم اور معمولی نوعیت کی چیزوں پر اب اس حد تک اس نہج پر بات پہنچ گئی ہے کہ انسانی جانیں لی جا رہی ہیں. رپورٹ کر چکے ہیں ہم, کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں جو حالیہ دنوں میں جس میں معمولی سی نقدی یا ایک معمولی سے موبائل کے لیے جو انسانی جان لے لی گئی. تو یہ بالکل اب الارمنگ سچویشن ہے. اس میں جو ہے وفاقی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ افراتفری کی جانب جو ہے وہ آپ کا معاشرہ
گامزن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور افراتفری جس ملک میں ہو تو اس ملک میں ترقی نہیں ہوتی بلکہ تنزلی ہوتی. آپ نے رضوان صاحب کہا کہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی بات ہے. آپ نے دیکھا سندھ میں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا ہے اس کے بعد ابھی تک اس میں چاہے اپوزیشن کی بات کر لیں اور سندھ حکومت کی بات کر لیں، یہ نہیں کہ بیٹھ کر آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں، جو تحفظات ہیں وہ آپ اس پہ بات کریں. سر جوڑ کے یہاں پہ تو بیٹھتے نہیں نا، بات نہیں کرتے. مسئلہ سارا یہ ہے. بات یہی ہے، لیکن اب یہ کرنا پڑے گا، مجبوری ہے. ان کے ووٹرز اور ان کے سپورٹرز طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، اور ان کے ووٹرز اور سپورٹرز اگر دباؤ ڈالیں اپنی قیادت پر، اپنے لیڈرز پر کہ بھئی آپ مسئلے کا حل نکالیں، مستقل محاذ آرائی سے ویسے ہی جو ہے وہ معاشی بحران اس ملک میں ہیں، دیگر بحران ہیں، آپ ایک نئے بحران کو جنم نہ دیں. لوگوں کو روزگار کا حصول مشکل ہو چکا ہے، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ حاصل کرنا مشکل ہو چکا ہے. تو ایسے میں مسئلے کا حل نکالا جائے. لوکل ترمیمی بل کی آپ نے بات کی ہے تو ٹھیک ہے کہ بالکل اس میں 100% یہ درست بھی نہیں ہے، اس میں کچھ خامیاں بدستور موجود ہیں. اس پر بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کی جا سکتی ہے. اور جو مطالبہ اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں کہ 2001 کا جو ہے بلدیاتی نظام بحال کر دیا جائے، وہ مطالبہ بھی درست نہیں ہے. تو دونوں جانب سے جو ہے رویوں میں لچک دکھانے کی ضرورت ہے تو معاملے کا حل نکل سکتا ہے، ورنہ تو یہ محاذ آرائی سے بالکل صحیح کہا. اچھا رضوان صاحب، سندھ حکومت کی بات کریں تو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے مہنگائی کے خلاف، اور مارچ میں بھی کہا ہے باقی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی کیا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ دباؤ جو ہے وہ پڑ رہا ہے یا پڑے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، اس سے قبل بھی جو ہے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ بھی آتے ہیں. جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو یا کسی اور چیز کی قیمت میں اضافہ ہو تو اسٹیٹمنٹ آتے ہیں، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے عملی جدوجہد وہ دکھائی نہیں دیتی. تو اس وقت جو عام آدمی ہے اس سے بھی اگر بات کی جائے کہ جی آپ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی پر احتجاج کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں احتجاج پر جاؤں یا 2 وقت کی روٹی جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ان کی کفالت کے لیے کام کروں. اچھا اسٹیپ ہے یہ، اور حکومت کی توجہ دلانے کے لیے، کیونکہ وفاقی حکومت کو شاید وہ مسائل نظر نہیں آ رہے جو کہ عام آدمی اس وقت فیس کر رہا ہے. تو پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے، اور اس لانگ مارچ کے ذریعے اللہ کرے کہ یہ پردہ ہٹے اور کچھ شہریوں کو ریلیف ملے. لیکن جو صورتحال بتا رہی ہے وہ صورتحال یہ کہہ رہی ہے کہ فوری ریلیف جو ہے وہ نظر نہیں آتا. ہاں، توقع نہ رکھیں. منی بجٹ آیا ہے، اس کے بعد مزید مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے گیس بحران کے حوالے سے. کراچی کے بیشتر علاقے جو ہیں اس وقت شدید ان میں گیس بحران پایا جا رہا ہے. گھریلو صارفین سخت پریشان ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ لوڈ مینجمنٹ پلان جو ہے بالکل ناکام ہو گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے گیس بحران کی. کراچی میں اس وقت گیس کا شدید بحران ہے. کراچی کے کئی علاقے جن میں لیاری، بلدیہ، شیر شاہ، ماڑی پور سائٹ ایریا میں گیس بالکل ہی غائب نظر آتی ہے. اورنگی ٹاؤن، سولجر بازار، گارڈن، شو مارکیٹ میں بھی چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. مہنگائی کے 27 شہریوں کے لیے مزید مشکلات بڑھ گئی ہیں. جبکہ صنعت کاروں کی بات کی جائے تو ان کا بھی برا حال نظر آتا ہے. چیئرمین نیشنل بزنس گروپ میاں زاہد کا کہنا ہے کہ LNG کے 14 جہاز آنے تھے لیکن صرف 10 منگوائے گئے. گیس کی قلت لوڈ مینجمنٹ سے بھی پوری نہیں ہو پا رہی. صنعت کاروں سمیت گھریلو صارفین بھی سخت پریشان ہیں. بات کریں ہم گھریلو صارفین کی، صنعت کاروں کی، تو دونوں ہی ہمیں پریشان نظر آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو CNG پمپس تھے وہ بند کر دیے گئے. صنعت کاروں کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ کم کر دی گئی اس بیسس پہ کہ ہماری پرائیورٹی جو ہے وہ گھریلو صارفین ہے. لیکن اس کے باوجود گھریلو صارفین بھی پریشان ہے. 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، اور جن علاقوں میں گیس آتی ہے وہاں پر پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ اس پہ کھانا بن ہی نہیں سکتا. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی، سردیوں کے آتے ہی یہ مصیبت کراچی والوں کے سر پر آ جاتی ہے، اور ابھی بھی اب تو سردیاں جانے کا وقت آ گیا ہے لیکن گیس بحران میں کوئی کمی نہیں آئی. دیکھیے، وفاقی حکومت کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل فیلئر ہے. کیونکہ آپ کے دعوے یہ تھے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ماہرین ہیں، وہ معاشی ماہرین ہوں، وہ انتظامی ماہرین ہوں، ان کی فوج ظفر موج. کہاں گئے وہ ماہرین؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ موسم سرما میں یہ بحران جو ہے شدت سے سر اٹھائے گا؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ملک میں طلب کیا ہے،
آپ کے پاس رسد کتنی ہے، اور اگر رسد کم ہے تو اس کو کس طرح پورا کرنا ہے. لانگ ٹرم پالیسیز آپ نے نہیں بنائی، جس کے نتیجے میں آج یہ صورتحال ہے کہ منی پاکستان یعنی کراچی کی 3 کروڑ آبادی میں سے یوں سمجھ لیں کہ آپ 70% جو ہے وہ گیس جیسی بنیادی نعمت سے محروم ہیں. جی سائیڈ افیکٹ اگر اس کی آپ بات کرتے ہیں تو ٹیکسٹائل سیکٹر کو، انڈسٹریز کو، کارخانوں کو گیس نہ ملنے کی وجہ سے ان میں تالے لگ رہے ہیں، ان میں پیداوار جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا. ایک جانب آپ بے روزگاری کی وجہ بنا رہے ہیں اس سارے معاملے کو، دوسری جانب ان خاندانوں میں جہاں پر 4 سے 5 افراد ہیں گھر میں، وہاں پہ ان کا ایک وقت کا کھانے کے اخراجات. ایک صاحب مجھ سے شکوہ کر رہے تھے یہ کہ ایک وقت میں اگر صبح کا ناشتہ میں لے کر آتا ہوں تو 500 روپے کا نوٹ چاہیے، دوپہر کو اگر کھانا کھانا ہے 2 سالن اور کچھ روٹیاں ہم ہوٹل سے لے کر آ گئے. آپ یہ جو LNG کے 14 جہاز آنے تھے، 10 جہاز آئے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیا جگہ کم پڑ گئی تھی یا وقت پہ وہ نہیں آرڈر نہیں کیے، ٹینڈر لیٹ کیے؟ کیا وجہ تھی؟ جی بالکل یہی وجہ تھی کہ آپ نے جو ہے بر وقت اس کا فیصلہ نہیں لیا، اس کا ڈیسیجن نہیں لیا، اور آپ نے اس میں تاخیری حربے جو ہے جو استعمال ہو رہے تھے وہ بیوروکریسی کر رہی تھی یا کوئی اور لوگ انوالو تھے. آپ نے اس جانب توجہ نہیں دی، اس معاملے کو سیریس نہیں لیا، جس کا نتیجہ آج پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ بھگت رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو وقت پر ایک تو آرڈر نہیں کیے گئے، پھر بعد میں اس کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں، تو پھر جب قیمتیں بڑھ گئیں تو وہ آرڈر نہیں کر سکے، اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ آج عوام بھگت رہی ہے. دیکھیں یہی چیز تو دیکھی جاتی ہے، جو حکمراں ہوتا ہے کہ وہ شارپ مائنڈ ہونا چاہیے، اس کے پاس صحیح وقت پر پالیسیز بنانا اور ڈیسیجن میکنگ، یہ بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے میرے خیال سے. تو یہ اس چیز کی جو ہے وہ ہمیں گزشتہ 2-3 سالوں سے جو ہے وہ کمی دکھائی دی ہے. حکومتی سطح پر دیکھا جائے صرف گیس کے بحران کا ہی معاملہ نہیں ہے، دیگر جو بحران ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، 70 سالوں میں جو قیمت جو ہے وہ 70 اور 80 روپے پہ پہنچی تھی، آج وہ 150 کے لگ بھگ ہونے کو جا رہی ہے. تو یہ ہی چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پالیسیوں کا فقدان ہے، آپ کے پاس جو ماہرین ہیں وہ بوگس ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک تو گیس بحران کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، دوسرا صنعت کار پریشان ہے، تیسرا آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہے اس وجہ سے. مطلب آپ کی اوور آل اکانومی افیکٹ کر رہی ہے، صرف آپ کی نااہلی کہہ لیں یا آپ اس کو انکمپیٹنسی کہہ لیں یا بیڈ گورننس کہہ لیں. دیکھیے معیشت کی بہتری کے لیے ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھائی جائے اور امپورٹ کم کی جائے. کیسے بڑھائے گا ایکسپورٹر؟ آپ یہ بتائیے کہ جب اس کی جو لاگت ہے وہ اس کو ایکس فیکٹری جو ہے وہ لاگت جو پڑ رہی ہے وہ بھی اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں وہ مہنگی گیس اگر نہیں ہے تو اس کا متبادل یوز کر رہا ہے، اس کے بعد آپ کی ٹیکسز کی بھرمار. اس سارے سینیریو میں آپ ایکسپورٹ اپنی نہیں بڑھا سکتے. ایکسپورٹ بڑھانے کی اگر بات کی جائے یا مہنگائی کی بات کی جائے تو جو ہمارے حکمراں ہیں وہ امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی مثال کوئی نہیں دیتا، یا فلپائن کی جو ہے وہ مثال کوئی نہیں دیتا، یا ٹرکی کی کوئی مثال نہیں دیتا. تو یہ ساری پالیسیاں ترجیحات چینج کرنے کی ضرورت ہے. مغرب کا جو آپ کے ذہنوں پر حصار چڑھا ہوا ہے اس کو اتار کر حقائق کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے، تو کچھ شاید ریلیف مل سکے. صحیح، بالکل صحیح. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے کراچی کے شعبات کی، جہاں پر صفائی ستھرائی کی جو مہم ہے وہ جاری ہے، اور آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کی ہدایت پر ضلع وسطی کے لیاقت آباد میں گندی گلیوں کی صفائی گزشتہ 1 ماہ سے جاری ہے. علاقہ عوام کہتے ہیں کہ صفائی کے دوران بڑے پیمانے پر گیس چوری کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ جو لیاقت آباد ہے اس میں 7 UCs میں 800 گندی گلیاں ہیں، جن میں سے ابھی تک 150 گلیوں کی جو ہے وہ صفائی ہو چکی ہے. اور ان صفائی کے دوران ہی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ہے وہ گیس بھی بڑے پیمانے پر چوری ہو رہی ہے. جی کیا کہیں گے رضوان صاحب؟ ایک طرف گیس کا بحران ہمیں دکھتا ہے، دوسری طرف یہ گیس چوری کرتے ہیں، تو مطلب پورا کا پورا سسٹم ہی خراب ہے. کہاں سے کون سا سدھا ہے جس کو پکڑنا ہوگا جس سے کراچی کی عوام کو کچھ ریلیف ملے، کراچی کا یہ جو سسٹم ہے اوور آل وہ بہتر ہو سکے؟ اچھا دیکھیں، اس میں سب سے ایک دلچسپ بات یہ سامنے آئی ہے کہ
گیس کی فراہمی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاق جو ہے سارے معاملات کنٹرول کرتا ہے، لیکن ایک طریقے سے یہ جو ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کام کر کے دکھایا ہے، تو ایک طریقے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ وفاق کے اعلی کار بن گئے اور ان کی جو ہے وہ مدد انہوں نے کی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک خاص مقام حاصل ہے لیاقت آباد کو کراچی میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کا یہ کہتے ہیں کہ دل کا درجہ رکھتا ہے۔ یہاں پر جو طرز رہائش ہے وہ بھی کافی جو ہے اچھوتا قسم کا ہے شہر کے دیگر علاقوں کی نسبت۔ یہاں پہ ہر مین گلی کے ساتھ آپ کے مکان ہو یا فلیٹ ہو یا بلڈنگ ہو، اس کے عقب میں ایک گندی گلی ہوتی ہے۔ تقریباً 20 سے 25 سال سے اس گلی میں صفائی نہیں ہو رہی تھی۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنا کچرا جو ہے وہ فلیٹ ہو یا گھر ہو وہ اس گندی گلی میں پھینکتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ 20-30 سال سے اس کی صفائی نہیں ہو رہی تھی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے جب یہاں پہ وزٹ کیے اور سینٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حوالے سے یہاں پہ جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لینے کے دوران تو ان کو وہ گندی گلیاں نظر آئیں۔ استفسار کیا انہوں نے افسران سے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ گندی گلیاں ہیں اور یہاں پہ کچرا لوگ پھینکتے ہیں، یا صفائی نہیں ہوئی ہے۔ ان کی ہدایت پر اس کی صفائی کا آغاز کیا گیا۔ 1.5 ماہ میں تقریباً 150 گندی گلیاں جو ہیں وہ کلیئر کر لی گئی ہیں۔ 7 UCs ہیں یہاں پر، جس میں 800 جو ہے وہ ایسی گندی گلیاں ہیں، جس میں سے 150 کلیئر کر لی گئی ہیں۔ حیرت انگیز چیز یہ سامنے آئی کہ جب وہاں سے منو ٹنو کچرا اور غلاظت جب اٹھائی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ان گندی گلیوں سے جو یوٹیلیٹی سروسز، خاص طور پہ جو سوئی گیس کی میٹر لگے ہوئے تھے یا لائنیں گزر رہی تھیں، وہاں سے بڑے پیمانے پر گیس جو ہے اس کچرے کے نیچے سے جو ہے وہ چوری کر کے نہ صرف یہ کہ کمرشل بنیادوں پر استعمال کی جا رہی تھی، بلکہ وہ پورشن، چونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیاقت آباد زون میں کمرشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑی ہیں اور پورشن مافیا نے جو ہے وہاں پہ ہلا بولا، تو بلند عمارتیں ہیں، ان کو NOCs نہیں ملی، ان کو گیس کنیکشن نہیں ملے، تو وہ گیس چوری کر کے نہ صرف ان رہائشیوں کو فراہم کی جا رہی تھی، ایک مافیا ادھر کام کر رہی تھی، بلکہ جو دیگر پکوان سینٹر ہیں یا دیگر ایکٹیویٹیز والے ہیں وہاں پر بھی یہ گیس فراہم کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علاقہ عوام ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی جو میٹر لگے ہوئے ہیں یا ان کے جو پائپ وغیرہ دیگر سامان لگا ہوا ہے گیس کا، وہ تک چوری کر لیا گیا، اور چوری کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو پہلے ہی گیس نہیں آ رہی تھی، اور جو تھوڑی بہت آتی بھی تھی وہ بھی ان شہریوں کو نہیں مل رہی تھی، تو اس میں بہتری کے چانس ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو صفائی ستھرائی کا عمل ہے جاری ہے اور 150 گلیاں صاف کی جا چکی ہیں، اب مزید 800 گلیاں ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، صفائی کا کام بھی ہو رہا ہے، بارش کے دنوں میں بھی جس طرح انہوں نے کام کیا وہ نظر آیا، لیکن صفائی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ کچرا جمع ہو جاتا ہے، پھر کچھ دن بعد، کچھ سال بعد، کچھ مہینے بعد خیال آتا ہے، پھر صفائی کا عمل ہو جائے، تو یہ کام مطلب ایک کچرا ہے اس کو اٹھانا ہے تو وہ ڈیلی بیسس پر اٹھایا کیوں نہیں جاتا؟ وہاں گندگی ہوتی کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، میجسٹریل پاور دینے کی ضرورت ہے بلدیاتی اداروں کو، جو کہ کئی سالوں سے ان سے قبل واپس لے لیے گئے تھے۔ میجسٹریل پاور اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ بزور طاقت جو ہے کسی کو بھی سڑک پر، گلی میں، محلے میں، ممنوع مقام پر کچرا پھینکنے سے روک سکتے ہیں۔ اگر وہ نہ رکے تو اس پہ فائن کیا جا سکتا ہے، اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میجسٹریل پاور ہونے کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ جو ماتحت عملہ ہے، ملازمین ہیں، افسران ہیں، وہ بھی خوف کا شکار رہتے تھے۔ وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے تھے، وہ کہیں سے رشوت نہیں لیتے تھے، وہ تجاوزات کی سرپرستی نہیں کرتے تھے، وہ گاربیج کلیکشن میں جو ہے وہ اس میں ڈنڈی نہیں ماری جاتی تھی، کیونکہ ان کو بھی خوف ہوتا تھا کہ ان کو بھی جیل کسٹڈی ہو سکتی ہے، ان پہ بھی جرمانے ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے میجسٹریل پاور جو ہیں وہ ضلعی حکومتوں کو منتقل ہیں، ریونیو افسران کو ہیں، لیکن بلدیاتی افسران جو ہے وہ اس سے محروم ہے۔ اگر اب یہ جو بلدیاتی ترمیمی بل ہے، ان سے تو بلدیاتی اداروں سے تو بالکل ہی اختیارات لے لیے گئے۔ دیکھیے، یہ سندھ حکومت کے ماتحت ہوں گے؟ بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اختیارات سارے تو واپس نہیں لیے گئے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر ایک صاحب نے تبصرہ کیا تھا، وہ میں آپ کے گوش گزار کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بلدیاتی ترمیمی بل آیا ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو ایک کیشیئر کی جو ہے وہ شکل دے دی گئی ہے کہ وہ آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کو گن سکتے ہیں، لیکن خرچ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو ہائر اتھارٹی اجازت نہ دے۔ تو با اختیار کرنے کی ضرورت ہے، انتظامی طور پر بھی اور مالی طور پر۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی شہر کی جو ترقی ہے، انفراسٹرکچر اس کو بہتر اسی وقت بنتا ہے جب آپ کی بلدیاتی ادارے یعنی وہ خود مختار ہوں اور ڈیولوشن آف پاور اور ڈیولوشن آف اتھارٹی جو ہے وہ نچلی سطح پر ہو۔
کیونکہ یہ جو ہم ایک ایریا دیکھتے ہیں تو وہ اس وہاں کی ایک انتظامیہ ہوتی ہے، اگر وہ خود مختار ہوگی تو وہ اس کو ٹھیک کر دے گی، نہ کہ پھر وہ پروسیس میں جائے، اوپر جائے، پھر وہ ویٹ کریں، فنڈز کا ویٹ کریں۔ بالکل 100% ایگری کر رہا ہوں میں آپ کی بات سے۔ دیکھیے یونین کونسل ہوں یا یونین کمیٹیز ہوں، شہری علاقوں میں یونین کمیٹیز ہوتی ہیں اور دیہی علاقوں میں یونین کونسل ہے۔ یونین کونسل کو یا یو سی کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ گراس روٹ لیول پہ کہتے ہیں یہ بلدیاتی جو نظام ہے وہ گراس روٹ لیول پہ خدمات اسی صورت میں فراہم کر سکتا ہے عوام کو کہ آدمی گھر سے نکلے اور اپنے یو سی میں جائے اور وہاں کمپلین کر دے اپنی سیوریج کی، گاربیج کی، اور وہ چیزیں سالو ہو جائیں۔ لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وسائل موجود ہوں اور اختیار موجود ہوں یو سی کے جو اراکین ہیں ان کے پاس۔ لیکن جو ماضی کا ہم نے نظام دیکھا اس میں یو سیز جو ہے وہ بمشکل اپنی تنخواہیں اور اپنے جو معاملات ہیں وہی بڑی مشکل سے پورے کر سکے تو وہ عوام کو کیا ڈیلیور کرتے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا بلدیاتی ادارے ہیں یہ جمہوریت کی نرسری بھی کہلاتے ہیں۔ جمہوریت کی نرسری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ سیاست جو ہے اس کی ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں یہ۔ یا سعید غنی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، آج وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں، تو سعید غنی نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ اپنی سیاست کا آغاز جو ہے اور اس کی تربیت جو ہے ان بلدیاتی اداروں سے حاصل کی۔ تو ان کو جو ہے وہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، ان کو بااختیار کرنے کی ضرورت ہے، انتظامی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، اور لامحالہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو اس کا رزلٹ آپ کو سامنے آ جائے گا۔ صحیح۔ اور یہ بھی مجھے شارٹلی بتا دیں رضوان صاحب کہ اب جو یہ ٹاؤن سسٹم ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اتھارٹی یا جو پاور ہے وہ نچلی سطح تک جائے گی؟ بالکل، دیکھیے ٹاؤن سسٹم جو ہے ایک دیرینہ مطالبہ بھی ہے، اور سوال یہ ہے کہ یو سیز کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں 75,000 نفوس پر ایک یو سی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ اندرون سندھ جو ہے یو سی، وہاں پر جو ان کے رہائشیوں کی تعداد ہے یو سی کے لوگوں کی وہ 20,000 رکھی گئی ہے۔ یہی مطالبہ یہاں پر اپوزیشن کر رہی ہے کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے، منی پاکستان ہے، اور یہاں پر بھی جو قاعدے قوانین ہیں وہی بنائے جائیں جو کہ اندرون سندھ کے حوالے سے بنائے گئے۔ تیتر بٹیر نہ کریں آپ، کراچی میں بھی 20,000 نفوس پر مشتمل ایک یو سی اگر آپ بنا دیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ عوام کو اپنے مسائل کے حل میں جو ہے وہ نہ صرف یہ زیادہ آسانی ہوگی بلکہ جو ڈیلیور کرنے والے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کو بھی آسانی ہوگی بنسبت 75,000 افراد کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے 20,000 افراد تو بہت فرق ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مزید بات کریں گے، فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10۔ ممتاز جمالی ہمارے نمائندے، چلتے اپنی اگلی سٹوری کی جانب، اور اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور رکن سندھ اسمبلی شرمیلہ فاروقی کے حوالے سے، جنہوں نے نادیہ خان کے خلاف سائبر کرائم میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، شکایت درج کروانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں کہ کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر نادیہ خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں شرمیلہ فاروقی کی والدہ انیسہ فاروقی کے حوالے سے کچھ سوالات کیے گئے، اور ان سوالات کو دیکھتے ہوئے شرمیلہ فاروقی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نادیہ خان کے خلاف جو ہیں وہ عدالت میں جائیں گی، سائبر کرائم میں شکایت درج کرانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، جی اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا نادیہ خان نے سوالات کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتانی سر کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کا میک اپ کون کرتا ہے اتنا حسین ہر دفعہ؟ خود کرتے آپ نے کس سے سیکھا اتنا اچھا؟ شرمیلہ، ہاں وہ بھی کتنا اچھا میک اپ کرتی ہے، بہت آپ کی ڈریسنگ جولری ہمیشہ اتنی زبردست ہوتی ہے، اتنی آپ ایفرٹ کرتی ہیں، یہ میرا کوئی شوق ہے؟ کب سے تھا؟ بچپن سے تھا۔ مجھے ایک بات بتانی سر کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کا میک اپ کون کرتا ہے اتنا حسین ہر دفعہ؟ خود کرتے جی آپ نے ویڈیو دیکھی، نادیہ خان کی یہ ویڈیو تھی اور جس طرح سے وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کا میک اپ کون کرتا ہے اتنا حسین، تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ مذاق اڑانے والی بات ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ ایف آئی اے سائبر کرائم کے پاس ویسے ہی سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، کیسز ان کے بہت زیادہ پینڈنگ میں ہیں، اور کئی کیس ہمارے پاس بھی ایسے آتے ہیں جس میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی اتنا عرصہ گزر گیا اور کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ سیلیبریٹی ہو جاتے ہیں، خواہ پولیٹیشین ہوں یا آپ میڈیا پرسن ہوں یا آپ ایکٹر ہوں، کسی بھی شعبے سے ہوں، اگر آپ مشہور ہو جاتے ہیں
تو لامحالہ آپ پر جو ہے آپ کی تعریف کے ساتھ ساتھ آپ پر تنقید بھی ہوتی ہے. جی جی بالکل دل بڑا صحیح کرنے کہا کی ضرورت کہ ہوتی ہے. جب آپ فیمس ہوتے ہیں، آپ سیلیبریٹی ہوتے ہیں، آپ کسی پولیٹیکل اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ پر تنقید بھی ہوتی ہے. بہت شکریہ سید رضوان احمد صاحب، آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کا جو پہلے حصے کا وقت ہے وہ ختم ہوتا ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اور موضوعات کو انکلوڈ کریں گے، لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور اب بات کر لیتے ہیں کراچی کے موسم کے حوالے سے، جو کہ بڑا ہی خوشگوار ہے، لیکن ساتھ ساتھ سردیوں کی شدت میں کچھ کمی دیکھنے میں بھی آئی ہے. مزید جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ، ہماری رپورٹر ربیہ خان سے. جی ربیہ، بتائیے گا کراچی کا موسم اس وقت کیسا ہے؟ جی بالکل، شہر قائد میں بالآخر سمندری ہواؤں کا آغاز ہو گیا اور سمندری ہواؤں کے آغاز کے ساتھ ہی شہر میں آلودگی کی شرح میں واضح کمی آئی ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق اب سے کچھ دیر قبل کراچی دنیا کے آلودہ شہروں میں 24ویں نمبر پر ریکارڈ ہوا ہے. شہر میں آلودگی کی شرح جو ہے وہ 128 پارٹیکولیٹ میٹر تک پہنچ چکی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں تک سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے باعث جو آلودگی کی شرح ہے اس میں کمی کا امکان ہے. البتہ ہفتے سے ایک بار پھر شہر میں سائبیرین ہوائیں جو ہیں وہ سرد ہواؤں کا ڈیرا ہوگا، جس کے بعد جو ہے وہ نہ صرف آلودگی کی شرح میں اضافے کا امکان ہے بلکہ سردی کی شدت بھی بڑھ سکتی ہے. محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ گزشتہ رات شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لیکن سمندری ہواؤں کے باعث جو ہے وہ سردی کی شدت کم محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کل جو ہے وہ کراچی میں تیز ہواؤں کا سلسلہ اس کا آغاز ہوگا اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ربیہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی کراچی کے ویدر کے حوالے سے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بار پھر جو ہے وہ کراچی میں شدت جو ہے سردیوں کی وہ زیادہ ہونے والی ہے. 22 جنوری سے اس کا آغاز ہوگا. چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب اور بات کریں گے پھلوں اور سبزیوں کے ریٹس کے حوالے سے. ہمارا سیگمنٹ ہے آج کے بھاؤ کی طرف. جی تو آئیے جانتے ہیں، ہمارے نمائندے بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بسیم، بتائیے گا آج کیا ریٹس ہیں سبزیوں کے، پھلوں کے، مہنگائی کی کیا صورتحال ہے کراچی میں؟ جی سبزی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ تر سبزیاں جو ہے وہ تاحال سستی نہیں ہو پائیں ہیں. بالخصوص بھنڈی جو ہے وہ کراچی والے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بھنڈی کا اس وقت سیزن بھی نہیں ہے اور بھنڈی کی طلب بھی زیادہ ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھنڈی تاحال 380 روپے فی کلو سے نیچے نہیں آ سکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوکی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 160 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے اور ترئی بھی 160 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. شملہ مرچ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کھانوں میں جو استعمال ہوتی ہے وہ 20 روپے سستی ہو کے تقریباً 240 روپے سے کم ہو کے 220 روپے فی کلو پر آ گئی. تاہم چھوٹی مرچیں جو ہیں وہ 20 روپے اضافے سے تقریباً 220 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں دیگر سبزیوں کے حوالے سے، بالخصوص ٹماٹر جو ہے وہ تقریباً 10 روپے سستا ہو کے واپس سے 40 روپے فی کلو پر آ گیا ہے. آلو جو ہے وہ بچے شوق سے کھاتے ہیں تو آلو کی ڈیمانڈ زیادہ بھی ہے اور آلو کی سپلائی بھی زیادہ ہے. اس کے نتیجے میں آلو کی قیمتوں میں جو ہے وہ ہوشربہ کمی واقع ہو چکی ہے. ہول سیل مارکیٹ میں ان کی سبزی منڈی میں آلو جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 روپے فی کلو پہ فرق ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ریٹیل کی سطح پر تو ریٹیل کی سطح پر آلو جو ہے وہ تقریباً 40 روپے فی کلو پر آ گیا ہے. اور اسی طریقے سے پیاز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ کے کھانوں میں استعمال کی جاتی ہے، سلاد کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. پیاز کی قیمتوں میں بھی ہم ہوشربہ کمی دیکھ رہے ہیں. پیاز بھی جو ہے وہ سبزی منڈی میں تقریباً 30 روپے کلو اور جو ہول سیل مارکیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹیل مارکیٹ ہے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں مٹر کی تو مٹر کی قیمتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی واقع ہوئی ہے. مٹر جو کہ 180 روپے پہ پہنچ گیا تھا وہ واپس سے جو ہے وہ 150 روپے فی کلو پر آ گیا. البتہ گاجر جو ہے وہ ضرور مہنگی ہوئی ہے. گاجر جو ہے وہ تقریباً 20 روپے اضافے سے 120 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. بند گوبھی اور پھول گوبھی کی قیمتوں میں بھی اچانک سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ اس کی سپلائی کم ہوئی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوئی ہے. تو اس کے نتیجے میں 40 روپے اضافے سے پھول گوبھی اور بند گوبھی 120 روپے فی کلو پر فروخت ہو رہی ہے. اچھا اگر ہم بات کریں جو درآمدی سبزیاں جس میں لہسن اور ادرک ہے ان کی قیمتوں میں بھی کمی واقع نہیں ہو سکی ہے. لہسن اور ادرک چائنا اور بینکاک سے جو درآمد کی جاتے ہیں. بہت شکریہ بسیم افتخار، بہت شکریہ آپ کا. بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپڈیٹ کر رہے تھے پھلوں اور سبزیوں کے ریٹس کے حوالے سے. پروگرام میں لیں گے ایک بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع کو شامل گفتگو کریں گے. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10.
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब और हम बात करेंगे एक और अहम टॉपिक के हवाले से। सर्दियों का मौसम है और सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए अक्सर लोग जो होते हैं वो गर्म कपड़े ख़रीदने का रुख करते हैं लुंडा मार्केट में, और वहाँ पर क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांडेड क्लॉथ्स मौजूद होते हैं, कम कीमतों पे आपको मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पर सर्दियों से बचने के लिए, और महंगाई एक इसकी बड़ी वजह है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो वहाँ पर जाकर कम कीमत पे कपड़े तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उन कपड़ों से बहुत सारे ज़ाहिर है वो यूज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, यूज्ड कपड़े होते हैं, तो उनके अंदर ये चांसेस होते हैं कि कई तरह के जो स्किन इन्फेक्शंस हैं, स्किन एलर्जीज़ हैं, वो आपको हो जाती हैं, वो ट्रांसफ़र होने का ख़तरा होता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि किस किस्म की स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं, और अगर इन प्रोडक्ट्स या इन कपड़ों को इस्तेमाल करना है तो उसको डिसइंफेक्ट कैसे किया जा सकता है, किस तरह से उसको पहना जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं आदिया नाज भी हमारी रिपोर्टर, जो कि इस वक्त लुंडा बाज़ार में मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितने लोग का रश वहाँ पर होता है। जी आदिया, बताइएगा हमें क्या अपडेट्स हैं आपके पास लुंडा बाज़ार के हवाले से। जी ज़हरा, चूँकि शहर क़ायद में जब सर्दियों की आमद होती है तो हम ये देखते हैं कि लुंडा बाज़ारों में आवाम जो है वो रुख करते हैं और यहाँ से सर्दी को ढकने का तमाम सामान जो है वो ख़रीदा जाता है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि दीगर मॉल्स और जगहों पर उनको ये लगता है कि वहाँ पर ये सामान महंगा मिलता है, यही वजह है कि लुंडा बाज़ार में आते हैं और ये तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में और आम दिनों में क्या फ़र्क इनको लगता है। अच्छा, सर्दियों के दिनों में आपको क्या लगता है कि कितना रश होता है, या आम दिनों में ज़्यादा रश आपको देखने को मिलता है? सर्दी में हमारे पास सर्दी में ज़्यादा रश होता है। सर्दियाँ होती है ना तो हमारा सीज़न का टाइम होता है, सही होता है। ठेले हैं, जैकेट हैं, शूज़ वगैरह, पेंटे वगैरह, गर्म पजामे हो गए, ये बेचते हैं। मोज़े वगैरह ये होते हैं। सीज़न में हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। लेकिन अभी ये ठेले नहीं लग रहे हैं, ठेले लगे तो बहुत रश होगा। वरना गर्मियों में तो काम नहीं होता है, तो फारिग बैठे होते हैं, गर्मियों में ऐसे ही बैठे होते हैं। अच्छा, लोग आपके पास जब आते हैं तो क्या वजह बताते हैं कि वो यहाँ क्यों आते हैं ख़रीदने के? यूँ कि बोला चीज़ अच्छी मिल जाती है, लुंडा आते हैं, यहाँ बेहतरीन है। मॉल नहीं जाते, मॉल तो महंगी चीज़ मिलती है, लोग डरते हैं, यहाँ ठेले से काम चला लेते हैं लोग इधर, इसलिए यहाँ आते हैं। बिल्कुल, अमूमन हम ये देखते हैं कि कराची में जो सर्दी की आमद होती है वो चंद महीनों की होती है। जैसे कि मुल्क भर के दीगर शहरों की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सर्दी का टेन्योर कराची के मुकाबले में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। कराची में ये टेन्योर कम से कम 3 या 4 मंथ पर मुश्तमिल होता है और इस दौरान लोग ये समझते हैं कि बजाय इसके कि मॉल्स में जाएँ और वहाँ से महंगा सामान ख़रीदें, वो लुंडा बाज़ार आते हैं। यहाँ से जैसा कि अभी इन्होंने दुकानदार ने बताया कि जो पजामे हैं, गर्म पजामे हैं, मोज़े हैं, मफलर हैं, कैप्स हैं, इसके अलावा जैकेट्स हैं, अपर्स हैं, ये तमाम चीज़ें वो यहाँ से ख़रीद लेते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ पर ये माल खासा सस्ता मिलता है। और गरीब आदिया, बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट कर रही थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि लोगों का क्या ख्याल है। लोग कहते हैं कि क्योंकि मॉल्स में चीज़ें महंगी होती हैं तो वो लुंडा मार्केट्स का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी अच्छा सामान, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, वो कम कीमत पर मिल जाता है, लेकिन वो ज़ाहिर है ओरिजिनल तो होता है लेकिन वो इस्तेमाल शुदा माल होता है, जिसकी वजह से जो वबाई अमराज हैं, ख़ास तौर पे अभी कोरोना का दौर है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शुदा जो कपड़े हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से दरामद की जाती हैं। और इस वक्त इन ममालिक में तकरीबन 8 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो इस तरह के अमराज का होना और उसके अलावा वबाई और जल्दी अमराज भी जो है इस्तेमाल शुदा कपड़े से जब उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस हवाले से बातचीत करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हिना फ़हाद ने, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हिना, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बात करें हम इस्तेमाल शुदा कपड़ों के हवाले से कि अगर कोई इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत सारे, एक मेजॉरिटी है जो कि लुंडा मार्केट्स में जाती है, वहाँ से कपड़े, बैग्स, जूते ये सब ख़रीदे जाते हैं, क्या चांसेस हैं, किस किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं स्किन की?
देखिए बहुत सारी स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे पहले आती है आपको, वो हो सकती है। दूसरी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। तीसरी आपको सबसे बड़ा डर्मेटाइटिस हो सकती है जिसमें एक्जिमा आ जाता है। चौथी आपको स्केबीज की बीमारी हो सकती है। और पांचवी आपको पेडिकुलोसिस जो कि लाइसिस की बीमारी है वो हो सकती है। अच्छा। तो ये चंद बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती हैं। बिल्कुल जी। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ये एक बड़ी तादाद है कराची में जो कि इस्तेमाल शुदा कपड़े ख़रीदती है, ना सिर्फ बड़े बल्कि अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, उनके लिए भी इस तरह के कपड़े ख़रीदे जाते हैं। तो ये पहनने चाहिए या इनको नहीं लेना चाहिए? देखिए ये बीमारियां जो हैं ये क्या होती हैं, ये एक डिफरेंट किस्म के स्किन रैशेस होते हैं। जैसे कि ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ेस होती हैं इसके अंदर आपके स्किन के ऊपर एक छोटे छोटे जैसे दाने टाइप हो जाते हैं और ये लाल रंग के होते हैं और ये फिर ख़तरनाक भी हो सकते हैं, दर्दनाक होते हैं और पेनफुल होते हैं। और जो फंगल इन्फेक्शन होती हैं उसमें बहुत ख़ारिश होती है आपके जिस्म पे। स्केबीज जो होती है ये बहुत कंटेजियस होती है और जो लोग जो छोटे घरों में रहते हैं, छोटे घरों में जो बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे को ये बीमारी फैला सकते हैं। तो ये इसमें बहुत खारिश होती है आपके जिस्म के अंदर और आप पूरी रात सो नहीं सकते। ये इतनी जो है तकलीफ दे बीमारी होती है। तीसरी जो कि ये लाइसिस होती है, जुओं वाली बीमारी होती है। ये कपड़ों के अंदर जुएं बैठ जाती हैं। अच्छा। और क्योंकि ये अनवॉश्ड कपड़े होते हैं, बिल्कुल जो धुले हुए कपड़े नहीं होते तो वो आप अपने ऊपर पहनते हैं तो वो जो लाइसिस होती हैं आपकी स्किन के अंदर चली जाती हैं। वो जो जुएं होती हैं वो उसके अंदर आपकी स्किन पे बैठ के वो अंडे देती हैं, तो वो अंडे मल्टीप्लाई होते हैं, वो पूरे आपकी बॉडी के ऊपर चले जाते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये बिल्कुल ये है कि आपको नहीं पहनने चाहिए ये सेकंड हैंड कपड़े। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि जो गरीब तबका है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता ये नए वाले कपड़े, तो आपको क्या करना चाहिए, आप जब ये सेकंड हैंड कपड़े खरीदते हैं तो आप उसको लाएं, उसको अच्छे से धोएं। तो आप उसमें थोड़ा ब्लीच डाल लें क्योंकि आप ये जो अच्छे ब्रांड्स हैं ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारे गरीब लोग, तो ब्लीच उसमें डाल लें, उसको भिगो दें कुछ देर तक, 1 से 2 घंटा। अच्छा कोई सर्फ टाइप कोई पाउडर डाल लें, उसको अच्छी तरह 2 घंटे भिगो दें और फिर उसको अच्छे से धोएं और फिर उसको अच्छे से धूप लगाएं उसे, क्योंकि हमारे पास तो ड्रायर्स नहीं होते जो कि इतने हाई हीट वाले जो ड्रायर्स हैं जो सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को उसके अंदर से निकाल देते हैं। तो अच्छी तरह उसको धूप लगाएं, तो अच्छी तरह जब धूप लग जाए तो फिर उसको इस्तेमाल करें ताकि सारे जरासीम उसके अंदर से निकल जाएं। सही। ये तो थी कपड़ों की बात। हम देखते हैं कि ख़वातीन भी जो है वो शॉपिंग करती हैं, ब्रांडेड बैग्स लिए जाते हैं। शूज़ की अगर बात की जाए तो शूज़ भी ख़रीदे जाते हैं, तो उनको किस तरह से डिसइंफेक्ट किया जा सके, क्योंकि आपकी पाँव की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हो जाती हैं नेल्स में, आपकी उंगलियों में। लेकिन शूज़ जो हैं उसको भी यही है कि आप उसको लाएं और शूज़ का ये है कि उसको भी आप धूप लगाएं, आप धूप के अंदर उसको रख दें अच्छे से 2 दिन को आप धूप के अंदर रख दें, बिकॉज जो तपिश है धूप की वो बेसिकली आपके सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको वो करती है, उसको मार देती है। तो आप 2 दिन को धूप के अंदर रख दें। और हैंड बैग्स का भी यही है कि उसको जिप ओपन करके उसको अंदर से उल्टा कर दें और उसको भी धूप लगाएं अच्छे से। बिल्कुल उसका भी यही है, क्योंकि आप उसको हैंड बैग्स को तो आप वॉश नहीं करवा सकते, क्योंकि आप उसको वॉश करवाएंगे तो वो तो सारे उसके जो भी है उसका वो सब खराब हो जाएगा। सही, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना, आपने हमें वक्त दिया और कुछ ज़िलुमात भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10।
جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. بات کریں گے شہر قائد کی, شہر قائد کے مسائل کی. اور مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اتنے مسائل ہیں کراچی والوں کے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. اور کراچی کی اگر بات کریں تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. پورے ملک کو یہ سب سے زیادہ وسائل فراہم کرتا ہے. سب سے زیادہ لوگوں کے روزگار اس شہر سے وابستہ ہیں. یہ سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس شہر کی بدقسمتی ہے, اس شہر کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ مسائل کا شکار بھی یہاں کے شہری ہیں. اور کراچی دنیا کا وہ واحد میٹروپولیٹن سٹی ہے جہاں کے شہری بنیادی سہولتوں سے محروم نظر آتے ہیں. پانی کی بات کی جائے تو پانی کی شدید قلت ہے. شہر کے کئی علاقے ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر ہیں. بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں. صفائی ستھرائی کا نظام ٹھیک نہیں ہے. سیوریج سسٹم بہت زیادہ فرسودہ ہے. ٹرانسپورٹ کا برا حال ہے اور غیر قانونی تجاوزات. بہت سارے مسائل ہیں جن کے حوالے سے آپ آج بات کریں گے. مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے پروگرام میں. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں اقبال سان صاحب نے جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اقبال صاحب؟ جی الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور کراچی کی جو مسائل ہیں ہم اس کو مطلب ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ ہم کراچی کو بہتر بنا سکیں. اور ہم اسی لیے کراچی کے جو مسائل ہیں, کراچی کے شہریوں کو جو مسائل ہیں ان کو ہم اجاگر کرتے ہیں. سندھ حکومت کی بات کی جائے تو کئی سالوں سے سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. 13 سالوں سے حکومت کر رہی ہے. کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی والوں کو مکمل طور پہ کوئی اون نہیں کرتا, چاہے وہ سندھ حکومت ہو چاہے وہ وفاق ہو؟ بہت شکریہ زہرا. ایکچولی پہلے تو میں معذرت چاہوں گا, آپ کو دیر سے جوائن کیا. نہیں اچھا, ایکچولی جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جو ایشوز پر بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں مسائل ہیں, لیکن جتنے آپ نے بتایا شاید اتنے نہ ہوں. اچھا, بہتری کی گنجائش ضرور ہے. 2016 میں جب کراچی شہر کی ایک ایسی سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو شہر کا اسٹیک ہولڈر کہتی ہے, اور 2016 سے 2021-22 کا سٹارٹ ہے 2021 تک, اس شہر میں ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کی ہڑتال نہیں ہوئی, کبھی شہر بند نہیں ہوا, نہ ٹریفک, نہ گاڑیاں جلائی گئیں, نہ سیاسی قتل و غارت ہوئی. تو 30-35 سال تک اس شہر نے بڑا ایک عذاب جھیلا ہے. تو اس 30-35 سال یا 40 سال کا جو بگاڑ ہے وہ گریجولی ٹھیک ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. عملی طور پر اس شہر کراچی میں حکومت بالکل ہماری ہے اور ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. لیکن جس طرح کی صورتحال اس شہر میں تھی یہ آپ بھی واقف ہیں, اور آپ نے کہا کہ تقریباً ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی 2.5 کروڑ کا شہر ہے یا 3 کروڑ کا شہر ہے. ہمارے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سینسز میں اس شہر کے نمبرز بھی پورے نہیں گنے گئے. جب اس شہر کے نمبر بھی پورے نہیں گنے گئے تو واحد سیاسی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کو چیلنج کرنے کے لیے کورٹ میں گئی. سینیٹر تاج حیدر صاحب نے اس سینسز کو چیلنج کیا. تو زیادتی تو اس شہر کے ساتھ ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں یہ واحد شہر ہے جہاں پاکستان کی تمام قومیتیں تو آباد ہیں, لیکن شاید وہ قومیتیں بھی آباد ہیں جو پاکستان میں نہیں ہے, جو پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ اس شہر میں بنگالی آباد ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ اس شہر میں افغانی آباد ہیں تو بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جہاں پر دنیا میں کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں پاپولیشن ہو 2.5-3 کروڑ, جبکہ دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی پاپولیشن بھی 1 کروڑ نہیں ہے, تو یہ 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے اور اس میں تمام قومیتیں بستی ہیں. اور اسپیشلی دیکھیں اس شہر میں ہوتا کیا ہے, ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ بعض ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچی آبادیاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. مطلب اندرون سندھ کہیں سیلاب آ گیا تو لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, تو انہوں نے کراچی کی جو جگہ ہوتی ہے انڈسپلن آبادی جس کو ہم کہتے ہیں, تو بیسیکلی جو ہے اب ہوتا کیا ہے, جو حکومتیں ہوتی ہیں جب غریب لوگ جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں وہ جب آباد ہو جاتے ہیں تو اب حکومتیں کہتی ہیں چلیں جی ٹھیک ہے ہم انہیں مینیج کریں گے. تو گریجولی کیونکہ ان پلان ہوتی ہے, ان ڈسپلن ہوتی ہے, تو وہاں پہ ایشو ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ جی بالکل سب اچھا ہے تو یہ غلط ہوگا, لیکن بالکل سب خراب ہے تو یہ تھوڑی سی شاید زیادتی ہوگی. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مطلب 50-50% ہے, خرابی بہت زیادہ ہے. اگر میں کہوں گا کہ 70% جو ہے, دیکھیں 2016 کے بعد شہر کراچی کے حالات جو ہیں 2016 کے بعد کافی حد تک بہتر ہوئے ہیں. کراچی کی صورتحال بہتر ہوئی, لیکن اب گزشتہ آپ دیکھ لیں کرونا کا جو دور آیا اس کے بعد جرائم پیشہ عناصر جو ہے دن دہاڑے نظر آتے ہیں. آئے دن ہم
نیوز میں دیکھتے ہیں اور ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں اپنے چینل سے کہ آج یہاں ڈکیتی ہو گئی، مزاحمت کے کتنے واقعات ہوئے. صرف جنوری کے منتھ کی بات کر لیں تو 5 لوگ کو قتل کر دیا گیا ڈکیتی مزاحمت. بالکل افسوسناک ہے. ذرا دیکھیں میں بات پھر وہی کہوں گا کہ آپ جو ہے، میں ابھی کچھ عرصے پہلے ٹرکی رہ کر آیا ہوں. 2 شہر ہیں ٹرکی کے جو میں نے دیکھے، ایک استنبول اور ایک انطالیہ. اگر میں استنبول میں رہتا ہوں تو وہ کراچی کی طرح میگا سٹی ہے تو وہاں پہ کرائم ہے، اور جو چھوٹا شہر ہے انطالیہ وہاں پہ کرائم 0% ہے. تو جہاں جہاں بھی میگا سٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ چھوٹی موٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ جی کیوں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور جتنا بڑا یہ شہر ہے، جتنی بڑی یہ پاپولیشن ہے، اس میں چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں اور ہم اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی اور شہر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن نسبتاً دوسرے شہروں کے مقابلے میں کراچی میں تھوڑی زیادہ ہیں. اور حکومت سندھ بھی اس پر پریشان رہتی ہے کہ یہ اس طرح کی کرائم، کیونکہ دیکھیں عموماً یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بستے ہیں ان کے شاید مکمل ڈیٹا بھی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، حکومتوں کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی صوبے سے، کوئی کسی صوبے سے یہاں کے آباد ہوتا ہے، روزگار کے لیے آتا ہے. تو کیونکہ ہم کہتے ہیں کراچی شہر، نو ڈاؤٹ یہاں کئی علاقوں سے لوگ آتے ہیں، افغانی بھی آپ کو دکھتے ہیں، اور پورے اندرون پاکستان کی ہم اگر بات کریں تو کئی شہروں سے یہاں روزگار کمانے کے لیے لوگ آتے ہیں. میٹروپولیٹن سٹی اور ہر میٹروپولیٹن سٹی میں لوگ آتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بھی تو اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہے نا، حکومت کی، کہ کتنے لوگ اس شہر میں رہ سکتے ہیں. مطلب فیسلٹیز دیکھ کر ان کو بھی الاؤ کیا جائے، یا ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے؟ دیکھیں جب یہ کچی آبادیاں آباد ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ سپر ہائی وے سے جب تھرو آؤٹ جب جاتے ہیں نوری آباد کی طرف یا بحریہ ٹاؤن کی طرف اگر ہم کہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ رائٹ لیفٹ پہ بہت بڑی آبادی جو ہے وہ آباد ہو چکی ہے، اور کئی سالوں سے وہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اندرون شہر ہوتے ہیں. جس طرح ہم سپر ہائی وے سے لیفٹ پہ جاتے ہیں تو اندرون یہاں بہت ساری کچی آبادیاں ہیں جس کی تعداد سینکڑوں میں ہے. لیکن اگر ہم کراچی کے مختلف اضلاع میں دیکھیں تو بہت سارے اضلاع میں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ بہت اچھا ڈیولپ ہوا ہے، ڈسٹرکٹ ملیر اچھا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ اچھا ہوا ہے. کچھ ایشوز ہیں ڈسٹرکٹ کرونی میں اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ بھی ہے کہ ان ایریاز کی امن و امان کی صورتحال کیسی رہی ہے پریویس. کیونکہ 2016 سے پہلے جب بھی سندھ حکومت کوئی میگا پروجیکٹ دیتی تھی شہر کو یا کوئی ڈیولپمنٹ کے کام دیتی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ جو کانٹریکٹر یا جو کمپنی اس کام کو لیتی تھی پہلے اس کو حاضری کہیں اور لگانی ہوتی تھی، وہ پھر اس کا فنڈ کہیں اور چلا جاتا تھا، اور وہ یہاں شہر میں جو بدماشی کا ماحول تھا وہ اب ختم ہو گیا. شہر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ اگر یہ کہوں کہ جی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، گنجائش بہت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش بہتری کی ہمیشہ رہتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کوشش کر رہی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے اقبال صاحب کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ بلدیاتی ترمیمی بل جو لایا جا رہا ہے اس پہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کا جو ہے وہ اعتراض ہے، اور تمام پارٹیز ایک پیج پر نظر آتی ہیں. اس کو کالا قانون بھی کہا، اس کو یہ بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اب بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ سندھ کے ماتحت ہوں گے. اگر پہلے دیکھا جائے جو آلریڈی سندھ کے ماتحت ادارے ہیں اس میں بھی کوئی ایسی خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا کراچی والوں کے لیے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ واقعی ٹھیک ہے؟ اور یا ابھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو وہ احتجاج کر رہی ہیں ان سے آپ لوگ کوئی مذاکرات کر رہے ہیں، ایک پیج پر بیٹھ کے بات ہوگی ایک ٹیبل پر؟ دیکھیں ذرا اس میں اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جی یہ جو قانون لایا گیا ہے اس پہ سال ڈیڑھ سال پہلے سے جو ہے یہ جو اپوزیشن جماعتیں جو شور مچا رہی ہیں ان کے علم میں تھیں کہ قانون کی تیاری ہو رہی ہے، اور بار بار ان سے رابطہ بھی کیا جاتا تھا ہمارے وزراء کی جانب سے، اور کئی ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے میری یہ بات ہوئی ہے مختلف MQM کے سابق وزراء سے، PTI کے لوگوں سے. جی ہم ناصر شاہ صاحب ہمارے پاس آئے تھے، جی سعید غنی صاحب ہمارے پاس آئے تھے، جی ہمارے پاس یہ پرپوزل لے کر آئے تھے، ہماری جی بات چیت ہوئی ہے. تو جب ایک سال ڈیڑھ سال سے ایک یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور سڈنلی دیکھیں ابھی ہم نے جب پہلا بل پیش کیا تھا تو گورنر کے پاس گیا، گورنر نے کچھ ترامیم کر کے دی، اس ترامیم پہ جو ہے امپلیمنٹ ہو گیا. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ PTI کیوں شور کر رہی ہے. دیکھیں ہمیں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی، MQM، PTI اور GDA، PSP کو میں اس لیے کاؤنٹ نہیں کروں گا، نہ ان کی لوکل باڈی میں کوئی نمائندگی ہے، نہ ہی کونسل ہے پورے شہر میں، نہ فلور آف دا ہاؤس کوئی سندھ اسمبلی میں کوئی ان کی نمائندگی ہے. جماعت اسلامی کے پاس صوبائی اسمبلی میں صرف ایک سیٹ ہے، اور کینٹونمنٹ الیکشن میں ان کی ایک سیٹ میں اضافہ ہوا، غالباً پہلے 4 تھی اب 5 ہو گئی ہیں.
دیکھیں اگر جو پیپلز پارٹی جو بلدیاتی نظام لے کر آئی ہے، میں اس میں بتاتا چلوں زہرا آپ کو کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو پریویس جو نظام تھا اس سے بہت بہتر ہیں. مثال کے طور پہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کہتی ہے جناب غیر منتخب نمائندہ یعنی کہ جس نے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑا وہ میئر کراچی نہیں بن سکتا. تو آپ جب اپنی یہ بات، اچھا ان کی اس بات پر ہم نے امپلیمنٹ کیا، ہم نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن میں اس پہ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں جب نعمت اللہ خان تھے وہ بھی غیر منتخب تھے، اور میئر حیدرآباد جو تھے کنور نوید جو ہیں وہ بھی منتخب ہو کے میئر نہیں بنے تھے. تو جب اپنی باری پر جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جب کوئی اور حکومت اس طرح کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. چلیں جی ہم نے ان کی یہ والی بات بھی مان لی. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ان سیاسی جماعتوں نے اسپیشلی جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی، ان تینوں سیاسی جماعتوں نے کہا جی ٹاؤن کی سطح پہ نظام ہونا چاہیے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ ٹاؤن کا نظام سوٹ نہیں کرتا، ہمیں سوٹ نہیں کرتا، لیکن ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کی اپوزیشن کی وجہ سے ٹاؤن کا نظام جو تھا اس کو بحال کیا، جو 2001 کے بلدیاتی الیکشن میں بلدیاتی نظام میں تھا جنرل مشرف کے. پھر انہوں نے کہا جی میئر کو اختیارات دیں. وسیم اختر صاحب کے پاس اختیارات نہیں تھے، ہم نے میئر کو اختیارات نہیں دیے، ہم نے یو سی چیئرمین اور کونسلر تک اختیارات کو منتقل کیا ہے. تو یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس میں تو یہی ہے نا کہ میئر کے پاس اختیار نہیں ہے، دیکھیں ڈپٹی میئر کے پاس دیکھیں ذرا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مانگتے ہیں صرف میئر کا اختیار، ٹھیک ہے، ہم نے دیا ہے. دیکھیں بلدیاتی نمائندہ کون ہوتا ہے؟ کونسلر کا الیکشن جیتنے والا، یو سی کا الیکشن جیتنے والا، ٹاؤن کا الیکشن جیتنے والا، یہ اصل نمائندے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو اختیار ڈیولپ کیا ہے، ان کو کنورٹ کیا ہے. اور میئر کراچی جو ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سارا اختیار مجھے ہے اور یہ جو کونسلر اور چیئرمین حضرات ہیں یہ بلدیاتی نمائندے نہیں ہیں، تو ان کی یہ بحث فضول ہو جاتی ہے. پہلے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں ذرا پراپرٹی ٹیکس جو ہے لوکل باڈی کے نمائندے وصول نہیں کیا کرتے تھے، نہ کبھی ایسا قانون بنا، لیکن حکومت سندھ نے پہلی بار یہ موقع ان کو فراہم کیا. پولیس پابند ہوگی، بلدیاتی نمائندوں کو جو ہے جواب دہ ہوگی، اور ان کو رپورٹ لینے کا ان کو حق ہوگا. واٹر بورڈ جو ہے وہ وزیر بلدیات، واٹر بورڈ جو ہے وزیر بلدیات دیکھتا ہے. تو واٹر بورڈ نے اپنے ساتھ کو چیئرمین جو ہے میئر کراچی کو، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت نے ایک ادارہ بنایا، اس کو کھڑا کیا، آج وہ سکسیزفلی کام کر رہا ہے. کراچی کے 3-4 ضلعوں میں اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. تو وہ میئر کے ماتحت کرنے کی بات ہو گئی. یہ بہت ساری باتیں ہیں، یہ صرف کالا قانون کہہ دینا کراچی پہ قبضہ ہو گیا. میرا سوال یہ کہ جو ادارے میئر کے ماتحت آتے ہیں اگر اس پہ اختیار نہیں ہوگا تو کیسے چیزیں صحیح ہوں گی؟ اور آپ کا یہ جو آپ ٹاؤن سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس میں تو اختیارات مزید نچلی سطح پر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. ہم نے دیے نا، منتقل کیے ہیں، نچلی سطح پر کیے ہیں. ان کو یہی تو پریشانی ہے کہ جی نچلی سطح پر کیوں منتقل کیے؟ ان کو پریشانی ہے صرف میئر تک رہنے دیتے. اچھا بات ہی، اور ہم نے اس کے برعکس کیا ہے. ہم میئر کے اختیارات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میئر سے زیادہ اختیارات ہم نے یو سی ناظم اور کونسلر کو ڈائیورٹ کیے ہیں. تو ان کو پریشانی اسی بات کی ہے کہ یہ چاہتے ہیں جناب کہ صرف ایک میئر کے پاس اختیار رہیں، باقی تو بے اختیار رہیں. تو جو باقی اختیار جن کو دیا گیا ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. تو لوکل باڈی کا جو نمائندہ کونسلر جیتے گا وہ با اختیار ہوگا، وہ پولیس سے رپورٹ طلب کر سکے گا، وہ اداروں سے بات کر سکے گا، اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی ادارے کے میں مداخلت کر سکے گا. اچھا جہاں تک دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ایک اسکول دکھایا جاتا تھا، سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی، مختلف ٹی وی چینلز میں دکھایا کہ جی سعید غنی کے حلقے میں جو ہے وہ گدھے بندھے ہوئے ہیں اسکول کے اندر. اچھا اب جب سعید غنی بیچارہ بار بار آ کے اس بات کا اظہار کرتا رہا کہ جناب وہ میرے حلقے کا اسکول نہیں ہے، وہ اسکول اگر میرے حلقے کے کسی ایریا میں ہے تو وہ اسکول جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کا ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کا نہیں ہے. اقبال صاحب جس بھی حلقے کا ہو آپ کے اس سے صوبے میں مطلب یہ ہم اس سے تو نہیں انکار کر سکتے نا کہ یہ میرا حلقہ نہیں ہے یا میری جگہ نہیں ہے. یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ابھی بحث کیا کر رہے ہیں کہ اسکول میں گدھے بندے ہوئے کیوں تھے. دیکھیں ذرا ہم ابھی بحث کس بات پہ کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جناب ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے سٹی گورنمنٹ کے پاس جو تھے، جو ادارے ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے، وہ بہت زیادہ تباہ حال تھے. ٹھیک ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ جناب آپ ہی کے سوال میں جواب ہے، ہوتا یہ تھا کہ کسی اسکول میں گدھے بندے ہیں اور وہ اس اسکول کے جو مینجمنٹ ہے اس کا تعلق سٹی گورنمنٹ سے ہے، اور لان تان ہو رہی ہے سندھ حکومت کے اوپر، اور سندھ حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے اس اسکول کے اندر مداخلت کرنے کا. اگر کوئی ہاسپٹل، عباسی شہید جیسا ہاسپٹل جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے لیکن وہ عباسی شہید ہاسپٹل تباہ ہو گیا. عام طور پہ لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ یہ ہاسپٹل کون رن کر رہا ہے، سٹی حکومت رن کر رہی ہے یا گورنر سندھ رن کر گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں عام طور پر آپ کے کیمرہ مین کو بھی نہیں پتا ہوگا، شاید آپ کو بھی نہیں پتا کون سا ہاسپٹل، کون سا اسکول جو ہے سندھ حکومت دیکھ رہی ہے. تو یہ ایشو
ایشوز ہمارے لیے بنتے تھے اور مختلف میڈیا چینل تو سوشل میڈیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ شہری حکومت کے انڈر وہ جو ہاسپٹلز آتے تھے صوبائی حکومت کا اس پہ کنٹرول نہیں تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ایشوز ڈیولپ ہوتے تھے. اور حکومت سندھ کی, چاہے حکومت سندھ کسی کی بھی ہو, میئر کسی کا بھی ہو, عام طور پر دیکھیں صوبے میں ہماری حکومت ہے اور اس صوبے کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی 60% لینڈ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. عام طور پہ دیکھیں, آپ نے ابھی کہا نا جی تباہ حالی ہو. سر یہ بتائیں کہ جو سندھ کے حکومت سندھ حکومت کے ماتحت جو ادارے ہیں, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سندھ حکومت, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کام کرتی ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں پانی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, بارش ہوتی ہے, ذرا بارش ہوتی ہے, پانی جمع ہو جاتا ہے, نالوں کی صفائی نہیں ہوتی, تو یہ تو اس کے انڈر آتا ہے نا. تو اس ادارے کی بھی ویسٹ مینجمنٹ کے انڈر نہیں آتا, یہ ڈی ایم سیز کے انڈر آتا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ ابھی آپ نے کہا نا سندھ حکومت کے اندر آتی ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں, پچھلی 2 ادوار میں یعنی کہ پچھلے 1.5 سالوں میں, جب سے دسمبر میں چارج چھوڑا ہے لوکل باڈی کے نمائندوں نے, دسمبر سے آج 1 سال اور 2 ماہ 3 ماہ ہو رہے ہیں تقریباً. تو اگست میں یہ ڈیزالو ہو گیا تھا, ان کی مدت پوری ہو گئی تھی, اور اس کے بعد سے یہ حکومت سندھ دیکھ رہی ہے. 2 ٹنیور زہرا گئے ہیں, بارشوں کے 2-3 سیشن یہاں پر ہوئے ہیں, اور الحمدللہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, ہم آپ کے جس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں یہ روڈ دیکھتے کورنگی انڈسٹریل ایریا کی ڈومین میں, اور انڈسٹریل زون جو یہ اس کو فیڈرل ٹیک اپ کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتانے کی کوشش یہی کر رہا ہوں. ذرا دیکھیں ڈیفنس ڈوب جاتا ہے نا, کوئی بات نہیں کرتا. ڈی ایچ اے ہم نہیں دیکھتے, ڈی ایچ اے اور کلفٹن ہم نہیں دیکھتے, کینٹونمنٹ بورڈ فیصل ہم نہیں دیکھتے, کینٹونمنٹ کراچی ہم نہیں دیکھتے, کینٹونمنٹ کینٹ ملیر کینٹ ہم نہیں دیکھتے. دیکھیں کراچی کی میں وہی بتانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں ایشوز کیا ہے. ایک عام آدمی, ایک عام عوام جب اس کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تو حکومت کی بات کرتا ہے نا, وہ تو نہیں اداروں میں جائے گا کہ ایک اداروں میں کہ کون سا ادارہ کس کے ماتحت ہے. اچھا اب ہم ایک منٹ مجھے دے دیں, میری بات مکمل ہو جائے. دیکھیں کراچی کی 60% لینڈ جو ہے اس میں کینٹونمنٹ ایریاز ہیں, اس میں ریلویز ہیں, اس میں کے پی ٹی ہے, اس میں ڈی ایچ اے ہے, اور باقی 40% لینڈ جو ہے وہ سندھ حکومت کے ڈومین میں آتی ہے. اور کہیں پر کوئی تباہی ہوتی ہے تو عام شخص, عام آدمی حکومت سندھ کی طرف دیکھتا ہے. تو ہمارا مقصد ہی کہنے کا یہ ہے کہ خدا کے لیے لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری جگہ, بہت سارے ایریاز ایسے نہیں ہوتے جہاں حکومت سندھ کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں 60% لینڈ کی جو بات کر رہا ہوں وہ حکومت سندھ کے ڈومین میں نہیں آتی. اگر وہ تباہی کہیں ہوتی ہے اور وہاں سے کوئی گزرتا ہے تو گالی سندھ حکومت کو دیتا ہے, وہ مذمت سندھ حکومت کے خلاف کرتا ہے, لیکن وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو بات کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا بھی ضروری ہے. کراچی شہر ایسا شہر ہے جس کی 60% لینڈ جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے جو فیڈرل سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ سمجھنا اور یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے بھی. آپ منی بجٹ پیش ہو گیا ہے, اس کے بعد 150 اشیاء ایسی ہیں جن پہ سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. اس کے بعد سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو وہ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. اس حوالے سے بتائیے کہ کیا آپ کے جو ہے لاہ عمل ہوگا. دیکھیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں 27 فروری سے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا. تو اس لانگ مارچ کے بعد ہمارے اجلاسیں شروع ہو گئے ہیں, میٹنگ شروع ہو گئی ہیں. ہم نچلی سطح پر جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اس لانگ مارچ کی تیاری کریں. دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی جو احتجاج تو کر رہے ہیں یہ بلدیاتی بل کے خلاف کراچی میں مختلف سیاسی جماعتیں, کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ پر بھی احتجاج کرتے, پیٹرول کی مہنگائی پر بھی احتجاج کرتے, آٹا دال چینی کے نہ ملنے پر بھی احتجاج کرتے, ڈالر کے اضافے میں بھی احتجاج کرتے, اور حکومت کے نالائکی اور نااہلی پر بھی احتجاج کرتے. تو احتجاج تو ان سارے ایشوز پر احتجاج اگر کسی نے کیا ہے پورے پاکستان میں تو وہ پیپلز پارٹی ہے. تو ہم بھی 27 فروری کو جو ایک بار پھر لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے وہ مہنگائی کے خلاف, اس حکومت کے نااہلی اور نالائکی کے خلاف, اور تبدیلی کی جو تباہی اس ملک میں آئی ہے اس کے خلاف اگر احتجاج کر رہے ہیں ہم جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی احتجاج کی کال دی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے مرکزی احتجاج کی کال دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. یعنی 27 فروری کو آپ لوگ جو ہے لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا, جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اس میں کیا کہوں, یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, بیوقوف بنانے کی کوشش ہے. دیکھیں ان کو یہ کوئی سمجھائے, اور میں ابھی آپ سے آف دا ریکارڈ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ سارا لامتان پیپلز پارٹی خلاف کریں گے, جبکہ ڈیلیمیٹیشن کا کام جو ہے, اور یہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. ابھی میں نے ان کی گفتگو میں سنا, یہ کہتے ہیں جی وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تقریباً 14-15 لاکھ پاپولیشن پہ جو ہے وہ 2 ٹاؤن بنا دیے گئے. تو ان کو کوئی سمجھائے گا کہ الیکشن کمیشن
نے یہ رولز نکالا تھا کہ 5.5 لاکھ سے 7.5 لاکھ کی آبادی پر ایک ٹاؤن بن سکتا ہے. یہ ویریشن رکھی تھی اتنی. تو اگر 7.5 لاکھ کی ویریشن بھی رکھیں تو 7 لاکھ پہ ایک ٹاؤن بنتا ہے. الیکشن کمیشن نے اس کو اپنا رول ہے. الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جی 55,000 سے 75,000 تک یا 70,000 تک جو ہے وہ یو سی بن سکتی ہے. اتنا ویریشن ان بٹوین جو ہے وہ یو سی بن سکتی ہے. اس میں بلاکس اور جو ہے نا وہ نہ کاٹے جائیں, باؤنڈریز کو کراس نہ کیا جائے. تو وہ بھی اگر کہیں پر 55,000 بنی ہے, کہیں پر 65,000 میں بنی ہے, کہیں پر 60,000 میں یو سی بنی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں اس کو کراس نہیں کیا جاتا. اب یہ غیر سیاسی لوگ ان سے کیا بحث کی جائے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے. تو جو نمبرز ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے جو ہے ڈیلیمیٹیشن ہوتی نہیں ہے. اس کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں, اس کو کٹ آف نہیں کیا جاتا. اس باؤنڈریز میں رہ کر ہی اس ایریا کو جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. باؤنڈریز کو کراس نہیں کیا جاتا. باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں کہ ایک مین سڑک ہوتی ہے, وہ کسی یو سی کی باؤنڈری ہوتی ہے. کہیں سے ندی بہ رہی ہے, نالا بہ رہا ہے, وہ کوئی باؤنڈری ہوتی ہے. بالکل کوئی بہت بڑی چورنگی ہے, رائٹ اور لیفٹ ہم ہوتے ہیں چورنگی کے, یہ باؤنڈریز ہوتی ہیں. تو ایک فار ایگزامپل آپ کی یہ گودام چورنگی ہے, اس کے دوسری طرف ایک یو سی ہوگی اور اس کے ہماری والی سائڈ جہاں بیٹھے ہیں اس کی طرف دوسری یو سی ہوگی. تو ان دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ان کو کیا سمجھاؤں, یہ بیچارے لوگ ہیں. اب ہم تھوڑی کرونا کے حوالے سے بھی بات کر لیں, کیونکہ کراچی میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جس کے بعد سندھ حکومت نے بھی کچھ کڑے فیصلے کیے ہیں, ہدایات جاری کی ہیں. لیکن جو ہدایات جاری کی ہیں, چاہے اس کے حوالے سے ہو, سینما پارکس یا پھر شادی ہالز کے حوالے سے ہو, اس کا اطلاق جو ہے وہ NCOC کے مطابق آج سے ہوگا, آج سے 31 جنوری تک. اور سندھ حکومت کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں وہ کہا جا رہا ہے اس کا اطلاق 24 جنوری سے 15 فروری تک ہوگا. تو آج سے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ذرا پھر ایک بار کہوں گا, دیکھیں NCOC کووڈ کے بعد ایک ادارہ بنایا گیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے پورے پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا, تھوڑا میں پریویس لے کے جاؤں گا آپ کو, کہ جب کورونا پاکستان میں انیشل اسٹیج پر تھا تو واحد صوبہ تھا صوبہ سندھ جس کے وزیر اعلیٰ نے انیشیٹو لیے اور پوری دنیا نے ان کو اپریشیٹ کیا. سوشل میڈیا پہ پاکستان کی عوام نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا. تو یہی PTI اور MKM کے لوگ تھے, انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. ہوتا کیا ہے, فیڈرل جو ہے وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ جی دیکھیں واحد صوبہ سندھ ہے جہاں پر صوبائی وفاقی حکومت کو اپوزیشن کا سامنا ہے. پنجاب میں ان کی حکومت ہے, KP میں ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں ان کی حکومت ہے. اب یہ تنقید کس پر کریں گے, پنجاب پر کریں گے, KP پر کریں گے یا بلوچستان پر کریں گے؟ تو الٹیمیٹلی ان کی توپوں کو رخ سندھ حکومت کی طرف ہوتا ہے. تو سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ جب انیشیل اسٹیج پر جب انیشیٹو لیے تھے تو انہوں نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا. اس کے بعد NCOC کا قیام ہوا اور وہ ہمیشہ سے تمام صوبہ کے وزراء کو بلا کر ایک مشاورت کرتے تھے. انہوں نے اس بار بغیر مشاورت کے اناؤنسمنٹ کیے, لیا وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کیبنٹ جو بہتر سمجھتی تھی انہوں نے اپنا فیصلہ کیا. ویسے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو وفاق فیصلہ کرتی ہے سندھ حکومت اس کو اپوز کرتی ہے. ایسا نہیں ہوا, جب انہوں نے مشورے میں شامل نہیں کیا تب ہوا ہے. تو جب انہوں نے مشورے میں شامل کیا, دیکھیں مشورہ تو ویسے بھی ایک سنت عمل بھی ہے, اور فیڈرل جو ہے صوبے جو ہیں وہ فیڈرل کے پلر ہوتے ہیں. جب آپ صوبوں کو آن بورڈ ہی نہیں لیں گے اور ان کو جب آزاد چھوڑ دیں گے ان کا فیصلہ کرنے پر, اپنے فیصلہ مسلط کریں گے بغیر وزیر اعلیٰ جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, آپ چیف ایگزیکٹو کو پوچھو گے نہیں اور اس کے صوبے میں جو ہے کسی بھی حوالے سے کوئی امپلیمنٹیشن کرانا چاہو گے تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ ان کو اعتماد میں لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ اقبال سان صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے اور بہت ہی اہم موضوعات کے حوالے سے بات چیت کی. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.